عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد کی گلیوں میں ایک لکڑہارا لکڑیاں بیچ رہا تھا۔ اس نے یہ لکڑیاں اپنے گدھے پر لادی ہوئی تھیں۔ انہیں وہ جنگل سے بڑی محنت سے کاٹ کر اور اکٹھی کر کے لایا تھا۔ ان دنوں نہ سوئی گیس ہوتی تھی نہ مٹی کا تیل۔ لوگ لکڑیاں جلا کر اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ لکڑہارا جب شہر کی اس گلی میں پہنچا جہاں شاہی حجام کا گھر تھا تو شاہی حجام نے اسے روکا اور کہا کہ لکڑیاں اسے دی جائیں۔ لکڑہارا ٹھہر گیا اور حجام نے اس کی ساری لکڑیاں خریدنے کی خواہش کی۔ بھاؤ ہو چکا تو لکڑہارے نے گدھے سے لکڑیاں اتار دیں۔ حجام گدھے کے پاس کھڑا لکڑہارے کو لکڑیاں اتارتے دیکھ رہا تھا۔ لکڑہارا اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو اس نے رقم مانگی، لیکن حجام نے کہا تم نے ابھی پوری لکڑیاں نہیں اتاریں، ابھی گدھے پر ایک لکڑی بچی ہوئی ہے۔ لکڑہارا حیران ہوا۔ اس نے اپنے گدھے کی طرف دوبارہ دیکھا لیکن اسے گدھے پر کوئی لکڑی نظر نہ آئی۔ اس نے حیرانی سے کہا جناب میں نے تمام لکڑیاں اتار دی ہیں، اب گدھے پر کوئی لکڑی نہیں رہی۔ آنکھیں کھول کر دیکھو بے وقوف، تمہیں واقعی گدھے پر کوئی لکڑی نظر نہیں آ رہی ہے؟ حجام نے بگڑ کر کہا اچھا آپ اس کجاوے کی بات کر رہے ہیں جناب، بے شک یہ بھی لکڑی ہی کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ میرے گدھے کے لیے ہے، اس میں تو میں لکڑیاں وغیرہ لادتا ہوں، یہ ان لکڑیوں کا حصہ نہیں جن کا میں نے آپ سے سودا کیا ہے۔ لکڑہارا شاہی حجام کو سمجھاتے ہوئے بولا، لیکن حجام کو اپنے مرتبے کا بڑا غرور تھا کہ وہ خلیفہ کا حجام ہے۔ اس نے پھر بڑے رعب اور غرور سے کہا نہیں، تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا، اس لیے میں تمام لکڑیاں لوں گا چاہے اس میں کجاوا بھی آئے۔ کیا کجاوا لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے؟ لکڑہارے نے بہت کہا کہ یہ کجاوا لکڑیوں میں نہیں آتا، لیکن حجام نہ مانا۔ بات عدالت تک پہنچی اور معاملہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا۔ خلیفہ نے اس انوکھے مقدمے کا فیصلہ حجام کے حق میں کر دیا، کیونکہ قانون کے مطابق حجام کی بات ٹھیک ہے کہ وہ گدھے پر لدی ہوئی ہر ایک چیز لے گا۔ چونکہ کجاوا لکڑی کا بنا ہوا اس لیے وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن حقیقت میں سب جانتے تھے کہ یہ حجام کی چالاکی ہے۔ خلیفہ کے فیصلے کے بعد لکڑہارے نے اپنا کجاوا حجام کے حوالے کر دیا اور اس واقعے کو کچھ عرصہ گزرا تھا۔ ایک دن یہی لکڑہارا حجام کے مکان پر گیا اور کہا کہ اس نے اپنی اور اپنے ساتھی کی حجامت بنوانی ہے۔ حجام نے اپنی فیس بتائی تو لکڑہارا اس فیس پر حجامت بنوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حجام پہلے لکڑہارے کی حجامت بنائی، اس کے بعد اس نے کہا جاؤ اپنے ساتھی کو لے آؤ۔ لکڑہارا گیا اور اپنے گدھے کو دکان کے اندر لے آیا۔ گدھے کو دیکھ کر حجام کو سخت غصہ آیا۔ وہ چلایا نامعقول، کیا میں گدھے کی حجامت کرتا ہوں؟ میں اس کی حجامت ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن لکڑہارے نے کہا تم نے میرے اور میرے ساتھی کی حجامت بنانے کا معاوضہ طے کیا ہے۔ ایک گدھا میرا ساتھی ہے، اس لیے تمہیں اس کی حجامت بنانا پڑے گی، ورنہ میں اپنا مقدمہ خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ حجام گدھے کی حجامت کر کے اپنی ذلت قبول کرنے کو تیار نہ ہوا اور یوں مقدمہ خلیفہ کی عدالت میں چلا گیا۔ خلیفہ نے اس عجیب مقدمے کو سنا اور حجام سے کہا کیا تم نے لکڑہارے اور اس کے ساتھی کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا؟ جی ہاں حضور، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے جو معاوضہ ان دونوں کی حجامت کا مانگا تھا وہ لکڑہارے نے تمہیں دے دیا ہے؟ ہاں حضور، میں نے معاوضہ لے لیا ہے۔ تو پھر تمہیں گدھے کی حجامت بنانا پڑے گی، خلیفہ نے اعلان کیا۔ لیکن حضور، میں گدھوں کی حجامت نہیں کرتا، حجام نے فریاد کرتے ہوئے کہا۔ سنو حجام، تم نے پچھلے دنوں اس لکڑہارے سے لکڑیاں خریدی تھیں تو اس وقت تم نے تمام لکڑیوں کا سودا کیا تھا، لیکن لکڑہارے نے تم سے اپنے کجاوے کا سودا نہیں کیا تھا، مگر کجاوا بھی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے قانون کے مطابق تمہاری بات مان لی گئی اور تمہیں کجاوے سمیت تمام لکڑیاں مل گئیں۔ اس طرح تم نے لکڑہارے سے اس کے ساتھی کی حجامت بنانے کا وعدہ کیا تھا،
اب لکڑہارے کا ساتھی چاہے کوئی گدھا ہو یا انسان، تمہیں اس کی حجامت بنانا پڑے گی۔ حجام نے بہت شور مچایا لیکن اس کی بات نہ مانی گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ وہ اس بھرے دربار میں سب کے سامنے گدھے کی حجامت کرے۔ حجام کو واقعی بھرے دربار میں گدھے کی حجامت بنانا پڑی۔ اس طرح اس نے چالاکی اور مکاری سے اپنے مقام کا جو ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، اسے اس کی سزا مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ترکیب خود خلیفہ ہارون الرشید نے لکڑہارے کو بتائی تھی تاکہ حجام کو اس کے کیے کی سزا ملے۔